السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ چلے جی، کہف کا پارٹ 7 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے روتے ہوئے ان سے بھیک مانگنے لگا تھا، اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے۔ سب منظر آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، اسے کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک زوردار مکہ اس نے اس کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کا ساتھی اس کے ایسے رد عمل پر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معاذ اس عورت کی جانب گھوما، وہ گیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن عورت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر اپنا بیٹا لیے وہاں سے بھاگ گئیں۔ وہ انہیں دور جاتا ہوا دیکھے گیا، دھندلی سی نمی سارے منظر دھندلانے لگی۔ رات میں وہ اپنے کمرے کی دیوار سے کمر ٹکائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یکایک سلطان اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اکبر بتا رہا تھا تم نے مارا ہے اسے؟ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اعمال کی وضاحتیں دینا تو اس نے عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا۔ لوگ صرف انہیں باتوں پر یقین کرتے ہیں جن پر یقین کرنا چاہتے ہیں، کوئی کبھی بھی آپ کی وضاحتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اس نے بھی ایک دوسری بات کرنا خود پر حرام کر رکھا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہو؟ اس کی بات پر اس کے چہرے پر تلخی سی مسکراہٹ ابھری۔ جو تکلیف ملنی ہوتی ہے وہ مل کے رہتی ہے، جو تکلیف ملنی ہوتی ہے وہ واقعی مل کر رہتی ہے، بلا شبہ۔ اسے اس سے کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن معاذ میں چاہتا ہوں تم یہاں سے دور چلے جاؤ، بہت دور۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ سلطان نے لمحے بھر کو گہرا سانس لیا، پھر اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنائیت سے دیکھا۔ تمہارے بابا کے بہت سے بڑے بڑے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان سب کا مطالبہ یہی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم جانتے ہو نا کہ اگر میں نہیں چاہوں گا تو تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، کبھی بھی کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا، چاہے کتنا بھی اثر و سلوک رکھتا ہو وہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے کہیں بہت دور چلے جاؤ۔ اس کے لہجے سے تکلیف ہوئی تھی۔ تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو، جانتے ہو نا مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے۔ میں تم سے ترس نہیں کھا رہا معاذ، تم معذور یا کسی بھی طرح معذور نہیں ہو، کمزور نہیں ہو کہ تم پر ترس کھایا جائے۔ تم ایک مضبوط لڑکے ہو، تم ایک اچھے لڑکے ہو، تمہاری اس تاریک دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں بالکل بھی اچھا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر اچھے نہیں ہوتے تو اب تک وہ سب قبروں میں ہوتے جنہوں نے تمہاری خوشیوں کو قبروں کی راہ دکھائی ہے۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم ایک اچھے بیٹے تھے، اچھے بیٹے ہو اور اچھے بیٹے رہو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جانتے ہو ہم جیسے ان جرم کی تاریکیوں کو ہینڈل کرنے والے کہیں نہ کہیں اندر سے اس خواہش کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس عذاب سے نکل سکیں، ان گناہوں کے دلدل سے خود کو آزاد کروا رہے ہیں۔ لیکن معاذ اب کہ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا، انسان ہر گناہ سے نہیں نکل سکتا، وہ چاہے تب بھی نہیں۔ میں تمہیں ایسی کسی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں تمہیں یہاں لے آیا، تم یہاں کے لیے نہیں بنے۔ اندر ہی اندر کہیں میں بھی تمہارے والد کا انتظار کر رہا تھا، تمہارے یہاں آنے کے عرصے سے ہی میں چاہتا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اس رات اسے پھر سے یاد نہیں تھا کہ وہ کن راستوں پر چل رہا تھا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر بیٹھے وہ پوری رات اس نے گزاری تھی، لیکن پھر صبح کی سفیدی کے ساتھ اس کے عین ساتھ ایک گاڑی رکی۔ اس نے خشک آنکھیں اٹھائی، سامنے ہی وقار کھڑے تھے۔ اس سارے عرصے میں وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حد نہیں۔ معاذ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھے لیکن وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وقار اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئے، اور پھر وہ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر ہی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی اس تاریکی دنیا کی جانب نہیں پلٹے گا۔ وہ حبیبہ کا بیٹا تھا، وہ اس تاریکی کے لیے نہیں بنا تھا۔ وقار کے ہوا میں معلق ہاتھ بے دم سے پہلوؤں میں گرے۔ ان کا معاذ انہیں مل گیا تھا، لیکن کیا یہ واقعی وہ معاذ تھا جو ان سے کھو گیا تھا؟ زندگی کے اگلے کئی سال یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وہ وقار سے بات نہیں کیا کرتا تھا، اسے ان سے بہت سے گلے تھے، بہت سے شکوے تھے۔ وہ ایسے کیسے انہیں ان کے فیصلوں پر معاف کر سکتا تھا؟ لیکن وقت کا مدھم پہیہ آہستہ آہستہ ہر زخم کو مندل کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی سلطان سے ملنے جاتا، اسے کوئی بیماری لگ گئی تھی، اس لیے اب کہ وہ خاموشی سے ایک جانب پڑا رہتا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بھی باتیں قبول کرنا شروع کر دیں، لیکن 29 نومبر کی وہ رات آج بھی کہیں اس میں سانس لے رہی تھی، اور اس سانس کی اذیت اسے ہر لمحہ اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ معاذ کو بھی اس اندھیری کہف سے نکلنا تھا، اور اس کام کے لیے رابیل کو چنا گیا تھا۔ وہ اسے نکالے اندھیرے سے اور لے آئے روشنی کی طرف، اور رابیل کو چنا گیا آسمانوں پر، اس کی ہمسفر، اس کی ہمدرد، اس کی ساتھی کے طور پر۔ تو پس ثابت ہوا کہ اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑ لے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک قاری عالیان سکندر کا خوبصورت تبصرہ۔
اس نے حیرت سے اس عبائے سے ڈھکی لڑکی کو دیکھا تھا۔ چہرے کے گرد سیاہی حجاب لپٹے وہ اس ٹاٹ کی دنیا میں ریشم کا پیون لگی تھی۔ عبائے، حجاب اور سفید اسنیکرز میں ہاتھ باندھے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی وہ اسے ہر گزرتے لمحے میں حیران کر رہی تھی۔ پھر یکایک اس نے دیکھا کہ وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے کھنکار کر آس پاس دیکھا تھا۔ بہت سے ورکرز جا چکے تھے اور اکا دکا ورکرز اپنے اپنے لباس تبدیل کیے اب کے جانے کی تیاری میں تھے۔ رابیل قریب آ کے خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے آس پاس دیکھا۔ ورکرز کے لیے آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب ورکرز جلدی جلدی باہر نکلے تو وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ مسالہ بھون چکا تھا۔ اس نے اس کی آنچ بند کرتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ آنکھوں میں سے دیکھ کر آ جانے والی حیرت کو اس نے اب کے یوں چھپایا تھا۔ کیونکہ تم مجھے گھر پر نہیں ملے تھے تو میں یہاں چلی آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتھائی آنکھوں کا مترم سا تاثر اب تک اس کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ معاذ نے اس کی بات پر چہرہ اس کی جانب پھیرا، آبرو سوالیہ سے اکٹھا کیے تھے۔ تم گھر کیوں گئی تھی؟ تم سے ملنے۔ اس کی صاف گوئی پر معاذ لمحے بھر کو حیران ہوا۔ میں مصروف ہوں فی الحال۔ یہ ایک طرح سے وضاحت تھی کہ میں ابھی تم سے بات کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ لیکن رابیل نہیں ہلی، ویسے ہی ہاتھ باندھے اسے دیکھے گئی۔ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تھوڑی سی بات بھی نہیں کرو گے؟ چہرہ ذرا آگے نکال کر اسے دیکھنا چاہا۔ معاذ نے ایک بار پھر سے اسے دیکھا تھا۔ کتھئی آنکھوں میں جگمگاتی امید لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے انکار کر سکتا تھا؟ اوکے، سن رہا ہوں، کہو۔ اس نے سر ہلا کر اسے اجازت دیتے ہوئے مسالہ ایک ڈونگے میں نکالا۔ رابیل چند لمحے تو خاموش رہی، پھر اداسی سے نظریں اپنے قدموں پر جمائی۔ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو معاذ؟ اس کے کام کرتے ہاتھ لمحے بھر کو ساخت ہوئے تھے۔ یقیناً یہ اندازہ بھی تم نے ہی قائم کیا ہوگا۔ رابیل، تم اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ ہاں یا نہ معاذ، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اور اس کے ایسے انداز پر اس نے پین رکھ کر اس کی جانب ایک لمحے کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں اپنے قدموں پر جھکی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی عزت نفس پر پیر رکھ کر یہ بات یہاں کرنے آئی تھی۔ ہاں میں راضی ہوں اس رشتے سے، اور کچھ؟ اس کی بات پر اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ وہ اب کے سارے برتن سنک میں دھونے کے لیے جمع کرنے لگا تھا۔ واقعی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ واپس چلی آئی۔ بے یقین نگاہیں اب تک اسے تک رہی تھیں۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رابیل۔ تو پھر تم گھر کیوں نہیں آ رہے؟ مصروف تھا پچھلے دنوں بہت زیادہ۔ پھر بھی تمہیں کچھ خیال کرنا چاہیے ہمارے مابین رشتے کا۔ اسے ایک دم سے اس پر بہت غصہ آیا۔ لوگ اس کے پیچھے اس کے ساتھ کیا کیا کرنے کو تیار بیٹھے تھے اور یہاں وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ خوف زدہ سی نظر تھی وہ۔ اب مجھے تنگ نہ کرو اور جاؤ۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہیں اور وہ تمہیں گناہ دیں گے تمہاری حرکتوں پر، سمجھے؟ آخر میں وہ ذرا بلند آواز سے کہا۔ معاذ نے بیزار سی سانس خارج کی، پھر ہاتھ دھو کر جھٹکے اور اسے بازو سے پکڑ کر درمیان میں لگے میز کی اطرافی کرسی پر لا بٹھایا۔ اب یہاں بیٹھو اور مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ میں تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں کہ تم مجھے؟ عجیب ہو بالکل۔ ایک تو میں یہاں تم سے بات کرنے آئی ہوں، جناب کو خود تو کوئی ہوش نہیں تھا اور اوپر سے اب یہ نخرے۔ دیکھو معاذ، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو ہر وقت تمہارے نخرے اتارتی رہوں گی، اور میں ایک مضبوط لڑکی ہوں۔ کچھ الٹا سیدھا کرو گے تو تمہیں ایک منٹ میں ٹھیک بھی کر دوں گی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی باز نہیں آئی۔ معاذ نے زور سے پلیٹ سلیب پر رکھی تھی۔ تمہیں تھوڑا سا بھی احساس ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ تمہارے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن تمہیں اس سے کیا؟ تم کرتے رہو اپنے کام، میں تو جاؤں بھاڑ میں۔ معاذ نے اب کے اس حوالے پر لمحے بھر کو اس کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ وہ پانی سی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے پتہ تھا وہ اس سے گلہ کر رہی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلدی آگے بڑھ رہی تھی؟ وہ جانتی نہیں تھی یا پھر معصوم تھی؟ معاذ کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ اس رشتے کو وقت دینا چاہتا تھا، وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر میں بھی وہ اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ وہ فی الحال اسے بھی وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ اس رشتے کو قبول کر لے۔ اسے پتہ تھا وہ حساس ہے، یہ سب قبول کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا، لیکن پھر وہ کیا بات تھی جو اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی؟ کیا کوئی مسئلہ تھا اسے؟ وہ اس کے چہرے کو چند لمحے جانچتا رہا تو رابیل نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائیں۔ یوں لگتا تھا اگر وہ مزید اسے دیکھتی رہی تو وہ اس کے اندر کا حال پلٹے گا، اور ابھی وہ اسے اتنا اندر نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیسے وہ اسے اپنے اندر تک رسائی کی اجازت دے سکتی تھی؟ لیکن کچھ تھا جو بلا اجازت ہی اس کے دل میں داخل ہونے لگا تھا۔ اس کے نگاہ چرانے پر اس نے بھی سرعت سے چہرہ موڑا اور برتن دھونے لگا۔ اگلے ہی پل کوئی کچھ نہ بولا۔
رابیل بھی اپنی جگہ خاموش ہو گئی، اور معاذ، وہ تو ویسے بھی خاموش رہتا تھا۔ پھر اسے کچھ لمحوں بعد محسوس ہوا کہ جیسے وہ اس کے پاس اٹھ کر آ رہی ہے۔ اس نے توجہ نہیں دی، خاموشی سے برتن سمیٹ کر ریک میں رکھے۔ معاذ، اس کی کمزور سی آواز سے بالکل اپنے برابر سنائی دی، لیکن وہ نہیں مڑا۔ معاذ، اس نے اس کی کونھی تک مڑی آستین ہلکے سے کھینچی، جیسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیا لڑکی تھی یہ! اس نے ایسی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے تم سوچ رہے ہوگے میں کتنی عجیب ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، تمہیں میرے مسئلے نہیں سمجھ آئیں گے۔ اس نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے سر ہلایا، لیکن پھر وہ اگلے پل اس کے ساتھ ہی کھینچا چلا گیا۔ وہ اسے اس کی آستین سے پکڑے کرسی تک لائی۔ وہ آہستہ سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا، پھر وہ اس کے سامنے بیٹھی، چند پل لب کاٹتی رہی۔ کچھ دیر پہلے کی ساری ہٹ درمی اب کے خاموشی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے گہرا سانس لیا۔ تم سمجھاؤ، میں تمہارے مسئلے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے آپ کے بہت نرمی سے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں رابیل کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ ایک بات بتاؤں؟ خر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور وہ جو اس کے مسئلے سننے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، لمحے بھر کو ناسمجھی سے پیچھے ہوا۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس سے پتا تھا کہ خاندان میں کہیں دور دور تک کوئی بھی پٹھان نہیں، صرف اس کی دادی ہی پٹھان تھی، جس کی وجہ سے وقار کو پشتو آتی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس زبان سے واقف نہ تھا، لیکن ابھی رابیل کے منہ سے یہ لفظ سن کر وہ لمحے بھر کو حیران ہوا۔ وقار تایا تمہیں کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا لڑکا۔ مزے سے کندھے اچکا کر جواب دیا گیا۔ رابیل نے مشکوک سر سے دیکھا۔ لیکن انہوں نے بہت غصے میں کہا تھا تمہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے جواب پر وہ چہرہ جھکا کر خاموشی سے ہنس دیا۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا؟ رابیل اب کے ناسمجھی سے اس کی ہنسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے ہنستے ہوا اچھا لگتا ہے۔ اف، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ فوراً سر جھٹکا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ اب کہ وہ مسکرا رہا تھا، رابیل کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیلی۔ معاذ کو اسے ایسے حیران دیکھ کر اور ہنسی آئی۔ وہ تمہیں گدھا کیوں کہتے ہیں؟ ویسے ایک منٹ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ تمہیں۔ کتنا تنگ کرتے ہوگے تم تایا کو، پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں وہ تمہیں۔ اسے ایک پل کو تایا پر ترس آیا۔ معاذ ویسے ہی بیٹھا رہا، محض کندھے اچکائے۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ تاثر تھا، جیسے جو ہے سو ہے۔ پھر کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ اس کے اگلے ہی لمحے وہ پرانا معاذ بن گیا تھا۔ وہ خاموش سے چند پل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ کئی لمحے پہلے کی باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ تم اس رات گھر کیوں نہیں جاتے معاذ؟ اور پھر وہ جو لاپرواہی سے بیٹھا تھا، چونکا۔ اسے دیکھا، وہ اس کے چونکنے پر بھی نہیں چونکی تھی، ویسے ہی اسے دیکھے گئی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہتے کہتے رک گیا۔ لمحے بھر میں سمجھ آیا تھا اسے یقیناً بابا نے ہی اس بارے میں بتایا ہوگا۔ ان سے تو خیر وہ بعد میں نپٹے گا، پہلے رابیل سے حساب برابر کر لے۔ دیکھو رابیل، کچھ معاملات میں کسی کو بھی اب بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ میرے بابا کو بھی نہیں۔ تو بہتر ہے تم مجھ سے اس بارے میں کوئی تشویش مت کرو، کیونکہ میری زبان بہت کڑوی ہے، لوگوں کے حلق سے کئی دنوں تک ان جملے کی کڑواہٹ نہیں جاتی۔ وہ بے رحمی سے بول رہا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں پانی سا بھرا۔ اس کے یہاں تک پہنچ جانے میں اس کے گھر والوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا تھا۔ وہ ان سب کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، وہ ان سب کی طرف سے اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ تم نے یہ قرآن کیوں چھوڑ دیا معاذ؟ اس نے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ سوال کیا۔ معاذ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پچھلے کئی سالوں میں کسی نے اس سے یہ سوال کرنے کی جرات نہیں کی تھی، کوئی یہ جرات کر ہی نہیں سکا تھا، اور یہ ایک لڑکی تھی جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس سے وہ باتیں پوچھ رہی تھی کہ جن باتوں کو اس نے خود سے چھپایا تھا۔ رابیل، میں جانتی ہوں معاذ، تاریخ کہف کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ سیاہی میں انسان کی خوفزدہ سی آواز کہف کی دیواروں سے پلٹ کر واپس آ جایا کرتی ہے۔ کوئی بھی لرزتے وجود پر اس سمے چادر ڈالنے والا نہیں ہوتا، کوئی انسان اس کی پکار پر نہیں آتا معاذ۔ ہمیں خود میں خود ہی سمیٹ کر خود کی ڈھارس بننی ہوتی ہے۔ تنگ و تاریک کہف کا سفر آسان نہیں ہوتا معاذ، قدموں کے ساتھ ساتھ روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی، وہ اسے سنا رہی تھی۔ اس کا سرمئی سا ارتکاز لمحے بھر میں گلابی ہو گیا۔ وہی سیاہ رات ہر سو پھیلنے لگی، دل سکڑنے لگا۔
میرے گھر والوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا معاذ، ہماری جہالت کی وجہ سے تم نے تائی کو کھو دیا، تم نے اپنی زندگی ہماری وجہ سے کھو دی، ہم بہت برے لوگ ہیں، ہم کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک بات جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی وہ تمہارا ظرف تھا۔ تمہیں اتنا ظرف کہاں سے آ گیا کہ تم دشمن کے گھر کی بیٹی سے تم نے نکاح کر لیا؟ تم نے کیوں وقت آنے پر میرے بابا، چچا اور پھپھو کو ذلیل نہیں کیا؟ تم نے کیوں اس گھر کی بیٹی سے نکاح کر کے ان کی عزت بچا لی؟ تم اتنے اعلیٰ ظرف کیسے ہو سکتے ہو؟ اور وہ بے وقوف سی لڑکی اب کے کیسی دل دہلانے والی باتیں کر رہی تھی۔ معاذ نے آنکھیں لمحے بھر کو مون کر چہرہ دوسری جانب پھیرا۔ اسے ابھی جواب دینے کا مطلب تھا اسے ہرٹ کرنا، اور وہ اس لڑکی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ کرنے کا سوچ کر ہی ہرٹ ہونے لگا تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ تم مجھ پر اپنا غصہ اتار لو معاذ، میں مجرم کی بیٹی ہوں، میں اس گھر کی بیٹی ہوں جس گھر نے تم سے تمہارے سب کچھ چھین لیا۔ تم مجھے اس رشتے میں باندھ کر اپنا بدلہ لے لو، لیکن خود کو یوں اذیت مت دو، اتنا خاموش مت رہو کہ اندر پلتا یہ ناسور تمہیں اندر ہی اندر کھا جائے۔ تمہیں خوش رہنے کا حق ہے، تمہیں قرآن پڑھنے کا حق ہے، اپنے آپ کو یوں ضائع مت کرو۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، جیسے اپنے چہرے پر پھیلی تکلیف دہ سے تاثر کو زائل کرنا چاہا۔ رابیل دل گرفتہ سی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ کاش کہ وہ اس کا قرآن اسے واپس لوٹا سکتی، کاش کہ وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ اس نے لمحے بھر کو سر اٹھایا، اس کی کتھئی آنکھوں کے نم سے کانچ کو دکھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں، اور جب بولا تو آواز بھاری تھی، جیسے اس کے حلق میں بہت کچھ ایک ساتھ اٹکا ہو۔ میں نے قرآن اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں قابل نہیں ہوں اس کے۔ میں نے اتنی سیاہی میں وقت گزار لیا ہے کہ میرا دل اب کے اس جانب سے سخت ہو چکا ہے، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ رابیل اسے چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، اور پھر جب اس کے لب ہلے تو ان سے وہ مدھر لفظ بہنے لگے، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے۔ اور اس کی اگلی بات پر اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ وہ اس کی ساخت پتلیوں کو اپنی پتلیوں میں قید لیے زیر لب بہت مدھم آواز میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد معاذ کا چہرہ یکدم سفید ہوا، لیکن وہ پھر بھی پڑھتی رہی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں روک سکا۔ عرصے بعد کسی نے اس پر قرآن پڑھا تھا تو وہ پھر پتھروں کی مانند یا ان سے بھی زیادہ سخت وہ سائیں وجود لیے اسے دیکھے گیا۔ اس کی ساخت پتلیوں کے آس پاس اب کے سرخ ڈورے چمکنے لگے۔ باہر برستے قہر سے بے نیاز وہ دونوں اس کچن میں جم کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کے سیاہ کیف میں بہت سا نور پگھل کر گرا، اور تحقیق کچھ پتھر البتہ وہ ہیں کہ پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ رابیل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس کا اپنا تاریک سا کہف بھی اس آیت کے نور سے جگمگانے لگا، اور بلا شبہ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی۔ اور معاذ کے ہاتھ بے دم سے ہو کر اس کے پہلو میں گرے تھے۔ وہ بے بسی سے اس کی مدھر آواز کو سنے گیا۔ وہ جو کہتا تھا کہ ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہ لگا سکے گا، آج رابیل نے ایک ہی آیت میں اس کی ساری تعویلیں اکٹھا کر کے پھینک دی تھیں۔ کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اس کی آواز آیت کا حصہ پڑھتے ہوئے کانپی تھی، یوں لگتا تھا گویا قرآن اس کے دل پر اتر رہا ہے۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اس خوف سے کیوں دب جاتا، اور تمہیں ہے اللہ غافل، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ چند پل اس میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اگلا کوئی بھی جملہ بول سکتا۔ معاذ خالی سا سے دیکھتا رہا۔ اس ایک آیت میں اس نے معاذ کی پچھلی زندگی کھول کر رکھ دی تھی۔ اس ایک آیت نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ بس ایک آیت نے اس کہف کو روشن کر دیا، اور ایک وہ تھا جو عرصے سے خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اللہ کے قرآن کی بس ایک آیت نے اس کی زندگی بھر کے دکھوں کو دھول بنا کر اڑا دیا، اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا۔ کیسے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اسے سن کر سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کلام ہی ایسا تھا، عاجز کر دینے والا، مبہوت کر دینے والا۔ رابیل نے سر جھکا رکھا تھا، پھر چہرہ اٹھایا تو اس کی نم سی آنکھیں سامنے آئیں۔ جانتے ہو معاذ، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل اللہ کی بہت پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر ان پر آسمان سے من و سلویٰ اتارا، انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا، انہیں اپنا کلام اور اپنا پیغمبر دیا، انہیں وہ سب دیا جس کی انسانیت کو آج حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن جانتے ہو انہوں نے اس سب کے جواب میں کیا کیا؟ وہ خاموش رہا، اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ناشکری کی معاذ، انہوں نے ہر اس نعمت کے جواب میں الٹا عمل کیا، شکر گزاری کے بجائے کفران نعمت
اختیار کیا۔ سر تسلیم خم کرنے کے بجائے گردنیں اکڑا لیں۔ احکامات کو جیسے ہی ویسے لینے کے بجائے ان میں طرح طرح کے جھول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی بات، موسیٰ علیہ السلام کو ہر آن اذیت سے دوچار کیا، اور جب وہ یہ کرتے رہے، جب وہ اپنے اعمال کی سیاہی میں ڈوب گئے، جب ان کے دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو گئے، تب اللہ نے فرمایا کہ ان سب اعمال کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وہ ذرا ٹھہری، انگلیوں سے آنکھیں رگڑیں، ناک گلابی ہو کر دمک رہی تھی، سانسیں ناہموار تھیں، لیکن پھر بھی وہ بول رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے قرآن کے۔ وہ اس قرآن سے اس کا تاریک کہف روشن کرنا چاہتی تھی۔ ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو گئے ماس۔ پھر پتھر جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ فولاد ہو یا سیسا، جب اسے آگ میں پگھلایا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، لیکن پتھر اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا۔ پتھر آگ سے نہیں پگھل سکتے ماس۔ پتھر کسی بھی صورت اپنی اسٹیٹ چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ جیسے تم اپنی اس سختی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو، بالکل اسی طرح وہ بھی راضی نہیں تھے۔ حالانکہ اتنی نشانیاں، اتنے معجزات اور اتنی عظیم نعمتوں کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دلوں کی سختی اختیار کرتے۔ تمہیں بھی تو اللہ نے یہ قرآن دیا ماس، یہ قرآن جو اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ بہترین ہے۔ تمہارے قلب کو اللہ نے اس کی ایک ایک آیت حفظ کرنے کا اعزاز عطا فرمایا، لیکن تم نے اس نعمت کے بعد بھی دل کی سختی اختیار کر لی۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ دل کے کہیں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا پتھر سا دل لمحے بھر کو اس آگاہی پر کانپا تھا، لیکن رابیل وہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماس تکلیف سے دوچار ہو۔ اس نے یہ آیت اس پر پڑھی اس لیے تاکہ اس کا پتھر سا دل زخمی ہو۔ وہ اس دل کو پگھلا نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اس دل کو توڑ ضرور سکتی تھی۔ اور جانتے ہو، پتھروں کو پگھلایا نہیں جا سکتا، انہیں صرف توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کے ضبط کے باعث گہری سرخی ابھرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ دل ٹوٹ رہا تھا اور اس دل سے اب کے پانی رسنے لگا تھا۔ انسان کے اعمال اس کا دل سخت کر دیتے ہیں ماس، یہ سچ ہے، اتنا سخت کر دیتے ہیں گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ لیکن پھر پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے بہت سا پانی بہہ نکلتا ہے۔ ماس کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں، گردن کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بہت عرصے بعد حبیبہ کی نرم سی آواز اس کے آس پاس تحلیل ہونے لگی۔ یہاں پر جو پتھروں کا ذکر ہے نا، وہ دراصل دل کی اقسام کا ذکر ہے۔ کچھ دل تو ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دل اب ہو چکا ہے، لیکن پھر دلوں میں سے کچھ دل بھی ہوتے ہیں جو آزمائش کی ذرا سی لرزش پر ٹوٹتے ہیں اور ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، پانی، بہت سارا پانی۔ ایسے دل نرم ہوتے ہیں، بس انہیں آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کندن بننا پڑتا ہے۔ لیکن پھر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے ہلکا ہلکا باریک باریک سا پانی نکلتا ہے۔ مطلب اس دل میں خیر ہوتی ہے، لیکن اس کے سخت سے خول کے باعث وہ خیر باہر کو نہیں نکل رہی ہوتی۔ پھر اللہ اس دل کو توڑتا ہے لوگوں کی محبت سے، کڑی آزمائشوں سے، کسی محبوب چیز سے آزما کر، کسی نہ کسی حادثے سے۔ جب ہم پوری طرح سے ہل جاتے ہیں تب دل ٹوٹتا ہے اور اس سے خیر بہنے لگتی ہے۔ لیکن تیسرا اور آخری دل، وہ لمحے بھر کو ٹھہری۔ ماس خوفزدہ ہوا تھا، وہ کیوں خاموش ہوئی؟ کاش کہ وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ اس کے بے چین دل کو ان لفظوں سے سکون مل رہا تھا، بے حد سکون۔ یہ وہ دل ہوتا ہے ماس کہ جس میں اسلام تو ہوتا ہے مگر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ لوگ اسلام لے آتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اقرار، لیکن اعضاء اور جو ارواح کا ان احکامات پر عمل نہ کرنا، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کی خوشنودی کے کام بجا لانا۔ یہ تیسرا دل خیر سے خالی ضرور ہوتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتا، یہ غافل دل ہوتا ہے۔ اسے بار بار قرآن کی باتیں سنانی پڑتی ہیں، اسے بار بار انظار سے بیدار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ اللہ کا حکم سنتا ہے تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، وہ اس کے خوف سے گر پڑتا ہے اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ چند پل لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ رابیل گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جانتے ہو تمہیں یہ آیت کیوں سنائی میں نے؟ وہ اس لیے ماس کہ تم کہیں اللہ سے اندر خفا ہو، تم کہیں اپنے اندر قرآن سے ناراض ہو۔ تم نے بہت دعائیں کی لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیا گیا، تو تم نے خود میں خول سمیٹ دیا۔
تمہارے دل میں خیر تھی، لیکن تم نے سیاہ اعمال سے اس کا خیر کا راستہ روک دیا۔ تم نے اپنی بنی اسرائیل کی روش اختیار کی۔ معاذ، میں نہیں جانتی کہ ان 3 دلوں میں سے تمہارا دل کون سا ہے۔ ہر انسان اس بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ وہ دل کی کس قسم میں آتا ہے، لیکن ایک بار میں ضرور جانتی ہوں۔ اس آیت کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ رلاتی ہے وہ یہ کہ جب کہ آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہوں، آپ جس بھی آزمائش میں ہوں، آپ جس بھی تکلیف سے ٹوٹ رہے ہوں، آپ جس بھی سیاہی سے دھسے جا رہے ہوں، واللہ بغافل عما تعملون، اللہ آپ کی کسی بھی اسٹیٹ سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے دوری ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کی دوری کو ختم بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں خود توڑنا ہوتا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے دل میں داخل ہو سکے، یہ اندر اتر کر ہمارے دلوں میں موجود خیر کو نکال سکے۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتی کثافت کو باہر نکالا۔ وہ اسے کوئی جواب دینا چاہتا تھا، اپنے اس اعمال کی کوئی جسٹیفیکیشن اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بات شروع ہی اس کلام سے کی تھی کہ جس کی مثال عرب و عجم میں کہیں نہ ملتی تھی۔ وہ اس کلام کے جواب میں بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ رابیل ہچکچا کر تھوڑا سا آگے ہوئی، ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے اور اگلے ہی لمحے پتہ نہیں کیسے لیکن وہ اسے گلے لگا چکی تھی۔ وہ جو گردن جھکائے بیٹھا تھا ساخت رہ گیا، سانس تک رک گیا تھا، لیکن دوسری جانب رابیل اب کے ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ وہاں کوئی رومانوی سی گھبراہٹ نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے رابیل کو آکورڈ ہو جاتی۔ وہاں صرف اپنائیت تھی، تکلیف تھی اور شاید کہیں اندر محبت بھی پیپ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم زخمی ہو، میں یہ بھی جانتی ہوں تم نے کبھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کبھی لوگوں سے بیان نہیں کرو گے، لیکن جب تک اس رشتے میں ہوں تمہیں تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ جو تم سے ہم نے چھین لیا ہے وہ تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ اس کے ہاتھ اب تک پہلوؤں پر تھے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خود سے نہیں لگایا۔ اگلے ہی لمحے رابیل اس سے الگ ہوئی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بولو بھی، اس کی خاموشی پر اس نے اصرار کیا۔ وہ تھکن زدہ سا مسکرایا۔ تم نے ساری باتیں کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس جملے پر پہلی بار رابیل کے گلابی رخسار مزید گلابی ہوئے تھے۔ اسے بڑی بہادری سے گلے تو لگا لیا تھا، لیکن اب اس کے سامنے یوں بیٹھنا محال ہونے لگا تھا۔ تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے تسلی دی ہے میں نے، کوئی غلط مطلب مت نکالنا اس بارے میں۔ یہ ایک طرح کی وارننگ تھی جس پر وہ گردن جھکا کر ایک بار پھر سے ہنسا تھا۔ وہ اس کی ہنسی پر نروس ہونے لگی۔ معاذ، ایسے مت ہنسو، پاگل ہو تم بالکل۔ نفی میں سر ہلا کر کہا تھا اس نے۔ وہ عجلت میں اٹھی، اس کے سامنے اب اور نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اور اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے چلے جائے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ گھر جا رہی ہوں، اور تم بھی گھر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہیرو بننے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ رابیل، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ ٹاٹا کیا اور جلدی سے باہر نکلی۔ وہ مسکرا کر اس کی عجلت کو دیکھتا رہا، جانتا تھا وہ نروس ہو رہی ہے، اور آج ایک اور انکشاف بھی ہوا تھا اس پر۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ بس آکورڈ ہونے پر الٹی سیدھی باتیں کر جایا کرتی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ کتنی عقل مند ہے۔ چلو، کبھی نہ کبھی تو وہ اسے یہ بتا ہی دے گا۔ دوسری جانب وہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھی، دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں بھیجی۔ اف اف اف، اس سے بچ کر تو نکل آئی تھی، لیکن اب اس کی سرمئی مسکراتی آنکھوں سے کیسے بچ پائے؟ یا اللہ! اس نے ایک بار پھر سے اپنے گلابی رخسار چھپائے۔ اندر وہ اب تک اس کی عجلت پر اداسی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو عشاء کی اذانیں تھم چکی تھی۔ لاؤنج ہی میں اس نے اپنے گھر والے برجمان نظر آئے۔ وہ سلام کرتی پاس چلی آئی۔ سب سے پہلے عابد نے اس کی جانب دیکھا اور پھر سب کی نگاہیں اس پر اٹھیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ ٹپیکل نہیں تھے، نہ ہی اسے کہیں آنے جانے پر پابندی تھی، لیکن وہ ایسے کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھی، اس لیے ان کی جانب سے استفار یقینی تھا۔ تایا سے ملنے گئی تھی، اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات پر ردا کے علاوہ سب سیدھے ہو بیٹھے۔ بھائی صاحب سے؟ لیکن کیوں؟ عابد کے ماتھے پر بے ساختہ ہی بہت سے بل ابھرے تھے۔ اس نے تھوک نکلا۔ ویسے ہی، کیا میں ان سے ملنے نہیں جا سکتی بابا؟ اس نے الٹا انہی سے سوال کر ڈالا تھا، جس پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں؟ وہ ایک بار پھر سے خاموش ہوئے تھے۔ اس نے ان کی خاموشی سے بہت ناگوار گزری۔
میں ان سے ملنے کیوں نہیں جا سکتی بابا؟ اب تو میرے ان کے ساتھ 2 رشتے بھی جڑ چکے ہیں، پھر اب ان سے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ عابد کی آنکھیں لمحے بھر کو سرد ہوئیں۔ میں چاہتا ہوں تم ماں سے طلاق لے لو، اور اس نے تو یہ بات پہلے بھی سن رکھی تھی، لیکن جتنی تکلیف اسے اس وقت ہوئی تھی پہلے کبھی نہ ہوئی۔ وہ کیسے اسے طلاق کا کہہ سکتے تھے؟ آخر بابا کو کیا ہو گیا تھا؟ رامین سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ردا اور شزا دونوں اسی کی طرح بے یقینی سے عابد کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے بابا؟ وہ ہرٹ ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے سب آیا تھا۔ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے بیٹا۔ وہ ماں نکاح تو کر لیا لیکن پلٹ کر نہیں پوچھتا، نہ ہی واپس آ کر اس نے اپنی شکل دکھائی۔ بھائی صاحب نے اپنی پشت ہماری جانب کر لی، ایسے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہے نا تمہارے بارے میں، اور آپ نے میرے بارے میں ایک بار پھر سے ارحم کو سوچ لیا۔ اس کی آواز زندگی میں پہلی بار سرد ہوئی تھی۔ وہ انسان جس نے اسے بھرے پنڈال میں رسوا کیا تھا، اس انسان کو بابا نے ایک بار پھر سے اس کے لیے منتخب کر لیا۔ بیٹا وہ نہ صرف ماں سے بہتر ہے بلکہ مالی حیثیت میں بھی اس سے بہت اچھا ہے۔ اس کا باپ کا بزنس اچھا ہے جس کا وہ اکلوتا وارث ہونے والا ہے۔ ایسے میں تمہارے لیے اس سے زیادہ بہترین انتخاب میری نظر میں کوئی نہیں۔ دل پر لگی چوٹیں بابا کے لفظوں سے اور گہری ہونے لگی۔ صرف مالی حیثیت کی خاطر آپ میرا نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں بابا؟ عابد کی ابھرتی کنکار اس پر واضح کر رہی تھی کہ وہ اس موضوع سے خیر آرامدہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ جب تک اس نے دو ٹوک بات نہیں کی جاتی تھی انہیں بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ نہ صرف مالی حیثیت سے بلکہ اس کے اخلاق کو بھی دیکھو تم، کتنی عزت کرتا ہے سب کی، کتنے طریقے سے پیش آتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ، ملتا ہے تو مسکراتا ہے ایسے کہ اگلے بندے کا دل ہی خوش ہو جائے۔ لیکن ماں ان کے تلخی سے سر جھٹکنے پر رابیل کے اندر کچھ چبھا۔ اسے بابا کا اندر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وقت۔ کبھی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تم نے اسے؟ جب دیکھو ایک ہی تاثر سجائے رکھتا ہے چہرے پر، ملتا یوں ہے جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر سلام کروایا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں لڑکے، اس طرح نبھاتے ہیں رشتے اور ایسے عزت کرتے ہیں اپنے بڑوں کی۔ تم مانو یا نہ مانو لیکن ارحم ہر لحاظ سے ماں سے بہتر ہے۔ اور رابیل نے ان کے ایسے موازنے پر لمحے بھر کو اپنی کنپٹیاں جلتی محسوس ہوئی۔ ماس اور ارحم کا مقابلہ آخرکار تھا ہی کیا؟ ارحم نے 13 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں دفنایا بابا، نہ ہی اس نے اپنے بچپن سڑکوں پر گزارا، اور نہ ہی اس پر ایسی کوئی تلخی کبھی بھی زندگی میں وار ہوئی۔ آپ ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دونوں ایک طرح سے بڑے نہیں ہوئے بابا۔ ایک نے زندگی گہرے جنگل میں گزاری ہے تو دوسرے نے یہ زندگی کسی شاہی شہزادے کی مانند۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان کا موازنہ یوں کر کے اپنے عمل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کی جانب سے ایسا وار بالکل غیر متوقع تھا۔ رامین اور عابد تو چونکے، شزا نے بھی اس لمحے بھر کو حیرت سے دیکھا، لیکن رابی کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ انہیں ایک بار پھر سے تاریخ نہیں دہرانے دے سکتی تھی، ہرگز بھی نہیں۔ تو تم اب اس لڑکے کے لیے اپنے باپ سے بحث کر رہی ہو؟ آپ مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں بابا۔ جب آپ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہی نہیں تھے، اس بھرے مجمع میں آپ نے حامی کیوں بھری؟ آپ کے ساتھ تو کسی نے زبردستی نہیں کی تھی۔ میرے رشتے کے لیے یوں اجرت میں ہاں کر دیں، اور اب جب میرا نکاح ہو چکا ہے تو آپ اتنے آرام سے اسے ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے سب نارمل نہیں ہے بابا، آپ پلیز کچھ تو خیال کریں۔ اور اس نے اب کے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے جس بھی حد تک جانا چاہے گی جائے گی، کیونکہ وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ماس کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور ارحم کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس میں ایب نارمل کیا ہے مجھے صرف یہ بتاؤ۔ عابد بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے الٹا تیز سے آگے ہو کر بڑھے۔ رامین نے پہلو بدلا، ساتھ رابیل کو مزید بحث کرنے سے بھی روکا، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ بابا میرا نکاح ہوا ہے۔ نکاح ایک بہت مضبوط اور گہرا رشتہ ہوتا ہے، یہ منگنی کے 2 بول کی طرح نہیں ہوتا کہ 2 بول سے ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا تعلق ہے اور آپ اسے بلا وجہ نہیں توڑ سکتے۔ عابد کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگیں۔ ان کی حساس سی رابی کب اتنی مضبوط ہوئی انہیں اندازہ ہی نہ ہو سکا، لیکن اب انہیں اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میرے پاس وجہ ہے اس رشتے کو توڑنے کی۔ ماحول میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رابیل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ آپ کی ہر وجہ اس رشتے سے چھوٹی ہے بابا۔ اچھا؟ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھے، پھر سر جھٹکا۔ اتنا ہی یقین ہے تمہیں اس رشتے پر تو لے آؤ ماس کو میرے سامنے، وہ آئے اور ہم سب کے سامنے اقرار کرے کہ وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے، تو ہم تمہیں اس نکاح میں رہنے پر کبھی بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر رابیل، وہ آگے کو ہوئے، تنبی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کا دل لمحے بھر کو رکا۔ اگر وہ یہاں آ کر 2 لفظوں کی صاف بات نہ کر کے گیا
تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دیکھوں گا، میں رشتہ ختم کر دوں گا۔ اور ایک اور بات، وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو رامین بھی مکان کسی انداز میں ان کے ساتھ ہی اٹھی۔ رابیل نے گیلی گیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں نے اس وقت تمہارے رشتے کے لیے حامی صرف اس لیے بھری تھی کیونکہ میں اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جتنی باتیں تمہارے اس دوپٹے کی اور مدرسے کی وجہ سے میں نے سنی تھی، میں سن چکا تھا۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کسی بھی بکواس سننے کی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوتیلا خون ہمیشہ سوتیلا ہی رہے گا۔ دیکھو، دکھا دیا نا انہوں نے اپنا آپ، کیسے ایک بار پھر پلٹ کر خبر نہ لی تمہاری۔ اس وقت نکاح بھی صرف اس لیے کیا تھا تاکہ خاندان بھر میں نام کما سکیں جو وہ کما چکے، لیکن اب میں انہیں اپنی اور بے عزتی نہیں کرنے دے سکتا، سمجھ لو اس بات کو۔ وہ اتنی سرد مہری سے بول رہے تھے کہ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ آخر اور کیا کیا سہنا رہ گیا تھا؟ بابا کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں گڑ گیا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سر جھٹک کر آگے بڑھے تو رامین بھی ان کے پیچھے گئی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، ہاتھ لرز رہے تھے اور دل سکڑ رہا تھا۔ شیزا نے گہرا سانس لیا اور ردا، وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ رابی کو لگا اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کا نکاح ماس سے ہو گیا ہے تو اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی اسے مزید پریشان کرنے کی۔ لیکن اب ایک بار پھر سے بابا کے اس لیے آزمائش کا گڑھا کھود رہے تھے۔ وہ کیا کرے؟ یا اللہ، وہ کہاں چلی جائے؟ سب اپنے اپنے کمروں کی جانب ہو لیے تو اب کہ وہ لاؤنج میں تنہا رہ گئی۔ بے ساختہ اس سے اپنے کندھوں پر تھکن محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے لاؤنج سے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ٹک 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 کرتی گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس نے برقع اتارا اور شاور لینے چلی گئی۔ روح پر جمی کثافت ایسے ہی چھٹ سکتی تھی۔ نیم شاور لینے کے بعد اس نے بال خشک کیے، سنگار آئینے میں عکس دیکھتے ہوئے یکدم سرمئی آنکھیں اس کے سامنے چمکی۔ کتنی تکلیف تھی ان آنکھوں میں، کیا کچھ سہا تھا اس آنکھوں میں، پھر بھی رونا بھول گئی تھیں وہ آنکھیں۔ تولیے سے بالوں کو خشک کرتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کچھ سست ہوئے۔ وہ ان آنکھوں میں اترنے لگی تھی، یا شاید وہ آنکھیں اس میں اترنے لگی تھیں۔ لوگ اس کا موازنہ ارحم سے کر رہے تھے۔ لوگ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کتنے بے رحم ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن وہ لڑے گی، اور وہ اس کے لیے لڑے گی۔ وہ اپنے لیے لڑ رہی تھی اور اس کے لیے بھی لڑ سکتی تھی۔ بالوں کو اس نے پیچھے پھینکا تو وہ پشت پر لہرائے۔ کندھوں سے تھوڑا نیچے آتے بالوں سے پانی موتیوں کی صورت میں ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا سنگار آئینے میں دیکھا۔ رخسار ایک دم گلابی ہوئے۔ کچھ یاد آ گیا تھا اسے، ماسک کا گردن جھکا کر ہنسنا۔ اف، اس نے مسکرا کر آنکھیں میچی۔ اس کی یاد اس خار کی دنیا میں شبنم کے نرم قطروں کی مانند تھی۔ اس نے خود سے بھی اس سمے نگاہیں چرائیں۔ دوسری جانب معاذ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ گلاس ڈور سے پانی چاندنی کی طرح پگھل رہا تھا۔ چاندنی کا کچھ حصہ اس کے کمرے میں گرا اس تاریکی کو سلب کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ خوبصورت سی سرمئی آنکھیں خاموشی سے چھت کو تک رہی تھیں، اور ان آنکھوں کے پار وہ حبیبہ کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ ان کا پاکیزہ سا بابرکت چہرہ جو کبھی اس کی یادوں سے اوجھل نہ ہوا تھا، آج پوری آب و تاب سے اس کے آگے جگمگا رہا تھا۔ یکدم اس کی نگاہوں کے سامنے ایک اور پاکیزہ سا چہرہ گھوما۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی حرکتیں یاد کر کے مسکرایا۔ کتنی نرم تھی وہ، ساری دنیا دل توڑنا جانتی تھی، لیکن ایک وہ تھی جسے دل جوڑنے آتے تھے۔ لوگ اسے کم عقل کہتے تھے، بے وقوف اور کسی حد تک بیک ورڈ بھی، لیکن وہ اس سب کے ساتھ ہی تو خوبصورت تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ایسی باتیں کرنے آتی تھیں جو کسی بڑی اور میچور لڑکی سے بھی متوقع نہیں کی جاتی تھیں۔ جانے وہ کیسے مل گئی اسے، کیسے مل سکتی تھی اسے تسلی دینے کے لیے اپنی جھجک کی پرواہ کیے بغیر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اس کے تھپکا دیا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو اپنے اتنے نزدیک نہیں آنے دیا، لیکن وہ اسے چاہ کر بھی نہیں روک پایا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرایا نہیں تھا کیونکہ وہ غیر آرامدہ نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ خود آکورڈ ہو جاتی تھی، لیکن آگے والے کو آخری حد تک سکون پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ کیا تھی یہ رابیل؟ اور رابیل نے اس وقت عشاء کی فرائض سے سلام پھیرے۔ زیر رب تسبیحات پڑھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر انہی ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ چھم سے ایک بار پھر اس کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں آپ معاذ کو اس کا قرآن لٹا دیں، پلیز اللہ، اسے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دیں۔ اور معاذ شعاری آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، واش روم کی جانب بڑھا۔ واپس پلٹا تو آستینیں کونیوں تک لپٹی ہوئی تھی، بال ہلکے سے گیلے ہو کر ماتھے پہ گرے تھے، وضو کا پانی تھوڑی سی ٹپک رہا تھا۔ کسی کی دعاؤں کا اثر تھا جو اس پر ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر جانماز بچھائی اور پھر نیت باندھی۔ رابیل اب کے سکون سے رکوع میں جھکی تھی، مدھم سی آواز میں تسبیحات پڑھتے ہوئے اس کا سارا بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اللہ سے اپنے غم کی فریاد کر آئی تھی، بھلا اس کا دل کیسے نہ ہلکا ہوتا۔ دوسری جانب وہ بھی اب کے سکون کے ساتھ رکوع میں جھکا تھا۔ اندر کا سپاٹ پن اب تک ویسا ہی تھا، لیکن اب اس قول میں دراڑیں بخوبی محسوس
محسوس کی جا سکتی تھیں۔ رابیل نے پرسکون سی نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو ہر جانب سلامتی کی خوشبو بکھیر گئی۔ اس کا کہف امن و سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ دعا مانگ کر جائے نماز طے کرتی اٹھی اور چہرے کے گرد لپٹے دوپٹے کی تہیں کھولی۔ کتھائی سے بال اب کے سوکھ کر کاندھوں پر پھسل رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ اسٹڈی ٹیبل کے آگے رکھ کر کرسی پر ڈالا اور کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ابھی اسے بہت سے اسائنمنٹس بنانے تھے اور مدرسے کے کچھ ادھورے کام بھی کرنے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بابا کی باتوں سے جو دل پریشان ہوا تھا وہ یکدم شانت سا ہو گیا۔ سکون ہی سکون پھیل گیا ہر سو۔ اس نے سیاہ روشنائی والا قلم اٹھایا اور پھر کورے کاغذ پر لکھنے لگی۔ بال جب پھسل کر اسے تنگ کرنے لگے تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کلپ اٹھایا اور بالوں کو ہاف باندھ لیا۔ اب کہ وہ گردن ترچھے کیے اپنا اسائنمنٹ بنانے میں پوری طرح سے مصروف دکھتی تھی۔ مارس نے اپنی نماز سے سلام پھیرا اور پھر ہمیشہ کی طرح دعا کیے بغیر اٹھ گیا۔ الماری کے اوپر گرد سیٹی وہ کتاب اب بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس کتاب کی جانب دیکھا۔ بہت کچھ ایک ساتھ نگاہوں کے سامنے گھوما لیکن ابھی اتنی جلدی وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ سو گہرا سانس لے کر وہیں گلاس ڈور کے پاس جا کر دوبارہ سے لیٹ گیا، ہاتھ سر کے نیچے رکھے، لیکن اب کہ اس کے اندر کی بے چینی مفقود تھی۔ اب کہ اس کے کہف میں بھی صرف سکنیت تھی جو محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ سکنیت اس کی برکت سے تھی۔ اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ تو چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔